ہے کہ اگر مسلمان ان کا ادب کرے، مسلمان ان کا احترام کرے، مسلمان ان سے پیار محبت کرے تو اللہ اسے نوازتا ہی نوازتا ہے. لیکن اگر بد مذہب، بد عقیدہ، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، عقیدت کرے تو کریم رب غیر مسلم کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد بغداد میں ایک شخص تھا جو اولیاء کا منکر تھا، اولیاء کو نہیں مانتا تھا. جہاں بھی بیٹھتا اولیاء کی بے ادبی کرتا، اولیاء کی گستاخیاں کرتا، طرح طرح کے الفاظ بکتا. اور بالخصوص غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس کے سامنے تذکرہ ہوتا تو وہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا. وہ کسی ہندو لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس کے پیار میں غرق ہو گیا. اب نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، بس اس کی جھلک دیکھنے کے لیے پوری پوری رات برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر بیٹھا. یہ ایسی منحوس بیماری ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، اور اگر یہ راہ راست پر نہ لوٹے تو آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اب عاشق نام مراد تھا، مرتا کیا نہیں کرتا، موقع کی تلاش میں رہا کہ یہ ہندو لڑکی کبھی باہر نکلے تو میں موقع پا کر اس کے ساتھ بدکاری کروں. اس ہندو لڑکی کی شادی ہوئی ہندو لڑکے سے، لیکن شادی کے باوجود بھی یہ اس پر فدا رہا. ایک دن وہ ہندو لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئی. پیدل سفر ہوتا تھا پہلے، اب دونوں میاں بیوی تنہا ہے، دونوں غریب تھے، تو پیدل سفر میں دونوں روانہ ہو گئے. جب شہر سے بغداد سے نکل گئے تو کافی ویران جنگل میں پہنچے. اب یہ اولیاء کا منکر اپنے سواری کو تیار کیا، سواری پہ سوار ہوا اور ان کے پیچھے گیا. ان دونوں میاں بیوی کے قریب جا کر اس نے کہا کہ آئے میں آپ کو جہاں جا رہے ہیں چھوڑ دیتا ہوں. شوہر نے کہا کہ ہمیں آپ کی سواری کی حاجت نہیں ہے. کہا نہیں، میں تمہارے لیے آیا ہوں، یہ سواری تمہارے لیے. بہت پیدل سفر کرو گے اور ویران جنگل ہے، ڈاکو تمہیں لوٹ سکتے ہیں، لٹیرے تمہیں مار سکتے ہیں، تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری بیوی کی جان چلی جائے گی، تو سواری پر سوار ہو جاؤ گے تو تمہارا سفر جلدی طے ہوگا. اس نے کہا نہیں، آپ پہلے سے سوار ہو، ہم دو بھی سوار ہو جائیں گے، یہ جانور پر بہت بوجھ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کوئی تکلیف ہو، میں سوار نہیں ہوتا. المختصر اس نے بہت کوشش کی لیکن ہندو لڑکے نے منع کیا. عاشق کے جو نامراد ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی معشوقہ کو پانے کے لیے پھر وہ کئی حد تک گزر جاتا ہے. اس کے نظارے آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نہ ہونے کا بھی کر دیتا ہے. اب کہا کہ چلو ایسا کرو، تمہاری بیوی کو میرے گھوڑے پر سوار کر دو، میں اس کو آگے منزل تک پہنچا دیتا ہوں اور پھر تمہیں آ کر لے جاؤں گا. اب اسے شک پیدا ہوا، پہلے ہم دونوں کی بات کر رہا تھا، اب میری زوجہ کی بات کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کے دل میں کچھ ہے. اب اس نے منع کیا، کہا نہیں، اب عورت کمزور ہے، عورت اس طرح ہے، عورت یہ ہے، عورت یہ ہے. المختصر کرو، اس نے بہت کوشش کی مگر وہ ہندو لڑکا نہ مانا. جب اس نے دیکھا نہیں کہ اب یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوار ہو گئے تو ہی جائے گا، اب ہندو نے اس مسلمان سے جو بدعقیدہ تھا اس سے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو تمہارے گھوڑے پر سوار کرتا ہوں، شرط یہ ہے تم کسی کو ضامن دو، کسی کی ضمانت دو. تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، نبی کو ماننے والے ہو، کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا کہ میں تمہیں غوث پاک کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. قسم اٹھائی اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور غوث پاک کو میں ضامن بناتا ہوں کہ تمہاری زوجہ کو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اب جب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام آیا نا تو ہندو نے بھی ادب سے سر جھکا لیا.
اب سوچیں یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارا ادب کتنا ہے، ہمارا پیار کتنا ہے، ہماری عقیدت کتنی ہے، ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لے۔ المختصر، اس نے غوث پاک کو جب ضامن بنایا نا تو ہندو نے زوجہ کو کہا زوجہ سوار ہو گئی۔ اب یہ تھوڑا آگے گیا، اس نے تلوار نکالی، واپس لوٹا اور اسی ہندو کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو گئی۔ لاش کو پھینکا اور وہیں سے گھوڑے پر آگے سفر جاری کیا۔ اب وہ عورت ڈر گئی، ارے اس کے سامنے اس کے شوہر کو مارا ہے، وہ سمجھ گئی کہ اس کا ارادہ ناپاک ہے، یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ اب عورت کو دھمکایا کہ اگر چیخی یا چلائی یا شور کیا تو تمہیں بھی تمہارے شوہر کے ساتھ پہنچا دوں گا، تمہاری گردن بھی دھڑ سے جدا کروں گا، کوئی تمہیں یہاں بچانے والا نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں وہ عورت کتنی مشکل میں ہے، آسان نہیں ہے یہ، اور خواب کی قصے کہانیاں بھی نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، جاگتے ہوئے بیداری والی بات ہے۔ ایک ویران جنگل ہو اور ایک نوجوان لڑکی جو شادی شدہ ہے، اس پر اگر کوئی دوسرا قبضہ کرے اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر اس کے سامنے اس کے شوہر کو قتل کر دیا، لیکن اس ہندو لڑکی پر اگرچہ غیر مسلم تھی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اسے کتنی تھی۔ اب جب یہ سفر جاری ہوا نا تو وہ ہندو لڑکی بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں غوث اعظم جیلانی کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو پہلے منکر تھا، پہلے ہی بد مذہب عقیدہ تھا۔ اولیاء کا منکر دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ وہ پہلے ہی منکر تھا۔ کہا کون سا غوث اعظم؟ کہا جس کو تم نے ضامن بنایا تھا۔ کہا میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو تم پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ کہا تم مسلمان ہو، اتنی بڑی ہستی کو ضامن بنا کر تم خیانت کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تو پہلے ہی ان کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا تو مان یا مت مان، مگر میں غوث اعظم کو مانتی ہوں۔ میں سوار ہونے سے پہلے سمجھ گئی تیری نیت خراب ہے، مگر میں صرف اس لیے سوار ہوئی ہوں کہ تم نے میری ضمانت لی ہے اور میرا ضامن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا۔ تو میری عقیدت یہ ہے، اگرچہ میں ہندو ہوں، کہ غوث اعظم جیلانی اگرچہ وصال فرما چکے ہیں، اگر وہ چاہے تو اس مشکل میں بھی میری مدد فرما دے۔ اس نے کہا چاہے کوئی کچھ بھی کرو، رو چیخو چلاؤ پکارو غوث اعظم کو، مگر غوث اعظم تمہاری یہاں مدد نہیں کریں گے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں اب وہ بد مذہب بد عقیدہ شخص اس اولیاء کو لے کر جب آگے سفر پر جاری ہوا، سفر جاری کیا، اب وہ ہندو عورت مڑ کر بار بار پیچھے دیکھ رہی ہے، وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ کہا پیچھے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے پکارو چاہے کچھ بھی کرو، تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اس ہندو عورت کا بیان ہے، کہا میرے اب دل ہی دل میں غوث اعظم جیلانی کو تصور کیا، غوث اعظم جیلانی کو پکارنے لگی۔ وہ ہندو عورت بعد میں مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر ایمان کی گواہی دینے کے بعد قسم اٹھا کر کہنے لگی اس خدا کی قسم جس پر ایمان لائی ہو، غوث اعظم جیلانی کو جب میں نے دل سے پکارا، آنکھ کھول کر دیکھا غوث اعظم جیلانی ہماری سواری کے سامنے تشریف لا چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آتے ہی تلوار کا ایک ہی وار کر کے اس منافق اس گستاخ اولیاء کا سر دھڑ سے اڑا کر اسے باطل چاہیے۔ صحابہ نے آنکھ کھولی، غوث اعظم جیلانی سامنے تھے، جلال کی کیفیت تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، کوئی بات نہ کی، قریب تشریف لا کر ایک ہی بار کیا اور اس منکر غوث کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ یہ کہتی ہے میں سواری سے نیچے اتری، اب غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں گر گئی، آپ زار و قطار رونے لگی اور آپ سے معافی مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، بتا کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ کہا گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہا مسلمان ہو۔ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ کریم رب ان کے دل میں ایمان کو داخل فرما دے۔
غیر مسلم سے اس طرح سلوک کرو، اس طرح پیش آؤ، اس محبت کے انداز میں پیش آؤ، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لے، آپ کو دیکھ کر آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا اپنی سواری پہ سوار ہو، اپنی سواری پہ سوار ہوئی۔ غوث اعظم جیلانی اپنی سواری پہ، اب آپ آگے ہے اور پیچھے ہے، راستے میں چلتے ہوئے شاد فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا مرشد اگر کرم فرما دیں تو میرے شوہر کی زندگی بھی لوٹا دیں۔ غوث اعظم جیلانی اس عورت کو لے کر اس کے شوہر کی لاش کے پاس آئے، اس کا سر اٹھایا، دھڑ سے ملایا، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اور ایک روایت میں قم بِإِذْنِی، رب کے حکم سے یا عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ روح اس کے جسم میں داخل ہوئی اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھا سامنے غوث اعظم جیلانی ہے، زوجہ سے ملا، آپ نے ارشاد فرمایا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شہر تک غوث اعظم جیلانی ان کے ساتھ آئے۔ اب جب سواری غوث اعظم تشریف لے گئے، اب جب اس کی سواری لے کر یہ میاں بیوی واپس لوٹے تو لوگوں میں شور مچ گیا، کہا یہ سواری تو فلاں مسلمان کی تھی، تو ان کے پاس کیسے؟ انہوں نے آ کر اس ماجرا پوچھا، سواری کو پکڑا، کہا لگتا ہے تم نے اسے قتل کیا ہے، وہ بھی سفر پہ گیا تھا، تم دونوں بھی سفر پہ گئے تھے، اس کی سواری تمہارے پاس ہے تو لگتا ہے تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا، مگر غوث اعظم جیلانی نے ضرور قتل کیا ہے۔ اس وقت بھی جو منکر اولیاء تھے وہ نہیں مان رہے تھے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، وصال کے بعد کوئی ولی زندہ ہو کر کیسے آ کر مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، مانو یا نہ مانو، ہم غیر مسلم ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے قتل غوث اعظم جیلانی نے اپنی مبارک تلوار سے فرمایا۔ المختصر نہیں مانے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، قاضی بھی غیر مسلم تھا، اگر غیر مسلم تھا مگر وہ غوث اعظم سے عقیدت رکھتا تھا۔ میاں بیوی کو کٹہرے میں لایا، ان سے حال احوال پوچھا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، کہا اگر مزید تصدیق چاہیے فلاں مقام پر جا کر اس کی لاش پڑی ہے، سر دھڑ سے جدا ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے کہا ہماری اگر مدد کی ہے تو غوث اعظم جیلانی کی مبارک ذات نے کی ہے۔ اس عدالت میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی موجود تھے۔ علماء نے لکھا جب قاضی نے یہ مقدمہ سنا اپنی مسجد سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کے صدقے اللہ نے غوث اعظم جیلانی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ غوث اعظم جیلانی وصال ظاہری کے بعد بھی تشریف لا کر غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ غوث اعظم جیلانی اپنے وصال کے بعد اپنے غلام مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کشائی فرما سکتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی اسلام لا کر مسلمان ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آئے، حضور کی امت میں شامل ہوئے، غوث اعظم جیلانی کے مرید بن کر ساری زندگی آپ کی محبت و عقیدت میں گزار دی۔ اور جتنے لوگ اس عدالت میں غیر مسلم تھے اللہ پاک نے غوث اعظم کے صدقے انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالامال فرما دیا۔ اس سے عقیدہ ملا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، دل میں ان کی تعظیم کرتا ہے، دل میں ان کا ادب کرتا ہے، کریم رب غیر مسلم کو بھی غوث اعظم جیلانی کے ادب کی برکتیں ایمان لانے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ مشکل میں ہو تو اللہ غوث اعظم کے صدقے ان کی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ آپ سوچو اگر غیر مسلم غوث اعظم سے محبت کرے، غیر مسلم عقیدت رکھے، غیر مسلم غوث اعظم سے پیار کرے، ارے غوث اعظم جیلانی زندگی میں بھی ان کی مدد فرماتے رہے، وصال ظاہری کے بعد بھی ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور جو مسلمان ہو، حضور کا امتی ہو، حضور کا عاشق ہو، نبی کا غلام ہو، غوث اعظم جیلانی سے محبت کرتا ہو، غوث اعظم کا مرید ہو، غوث اعظم سے پیار کرتا ہو، گیارہویں پکاتا بھی ہو، کھاتا بھی ہو، کھلاتا بھی ہو، وہاں کو بھی سجاتا ہو، غوث اعظم جیلانی سے محبت و عقیدت کا اظہار بھی کرتا ہو، سوچو کریم رب اس مسلمان کو کتنی نعمتوں سے مالامال فرمائے۔